اصلاح معاشرہ نام جو ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیارو اگر دل میں میری بات اتر جائے تو اس بزم سے کے پیغام لے کر جانے کی کوشش کرنا. جناب محترم منا انصاری صاحب نے بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ اجلاس میرے دوستوں اور بزرگوں منعقد کیا ہے. ایسے علماء یہ جو علماء کا جملے غفیر لگا ہوا ہے نا, اچھے اچھے مجلسوں میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. لیکن پیارو اور سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے صحابہ حضرت ابو بکر جیسی ہی کرسی خلافت پر بیٹھتے ہیں. حضرت ابو بکر نے رجسٹر لکھا ہے. اب توجہ سے میری بات کو سننا, بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیارو بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بات آ رہی ہے مکمل سمجھ میں؟ یا رسول اللہ کا ذرا نعرہ لگا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ سے میری بات کو سننا. حضرت ابو بکر کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں. جیسے ہی کرسی خلافت پر بیٹھتے ہیں رجسٹر ہاتھ میں لیتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ کس غریب کی مدد کس نے کرنی ہے, کس یتیم کی مدد کس نے کرنی ہے, کس بیوہ کی مدد کس نے کرنی ہے, کس بڑھیا کی مدد کس نے کرنی ہے. آؤ ذرا پیارو سنو. آج اگر ہم محلے کے پارشد بن جاتے ہیں, آج ہم اگر وارڈ کے پارشد بن جاتے ہیں, آج ہم اگر گاؤں کے سرپنچ بن جاتے ہیں, تو ہمارا عملیہ یہ ہے, ہمارا دستور یہ ہے, ہماری کالر اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے باپ سے تک سلام نہیں کرتے ہیں. پیارے توجہ سے سننا. ارے وہ مسلمانوں کا امیر تھا, ایک گھر کا نہیں تھا, دوسرے دو گھر کا نہیں تھا, ایک محلے کا نہیں تھا, ایک شہر کا نہیں تھا, بلکہ سارے مسلمانوں کا امیر تھا. اور نظریہ دینا چاہتا ہوں صحابہ کرام کا جو نظریہ تھا. پیارو سنو کیا نظریہ تھا. جب صحابہ کے اللہ کے رسول کے صحابہ جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے تو دنیا ان کے قدموں پر اپنا سر جھکاتے نظر آتی تھی. آؤ ہاتھ دیکھو, آج ہم نے صحابہ کے راستے کو ترک کیا ہے, آج ہم نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے, تو آج دنیا نے ہمارا حال کیا کیا ہے, دنیا نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. آسمان کی بلندیوں پر تھے ہم, آسمانوں کی بلندیوں پر تھے ہم, لیکن آج دنیا ہمارے حالات پر میرے دوستوں اور بزرگوں زمین پر لا کر ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے. نوجوانوں توجہ سے میری بات کو سننا. حضرت ابو بکر کرسی خلافت پر بیٹھے ہیں, رجسٹر ہاتھ میں لیے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سامنے سے چلے آ رہے ہیں کرسی خلافت پر. تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں نا, ابو بکر کو یہ چاہیے تھا کہ عمر ابو بکر سے سلام کرے. لیکن سنو پیارو, اگر مسلمان ہو, اگر عاشق رسول ہو, اگر عاشق صحابہ ہو, میرے دوستوں اور بزرگوں یہ پیغام لیتے جاؤ. حضرت ابو بکر نے کرسی خلافت سے کھڑے ہوتے ہیں, حضرت ابو بکر عمر فاروق اعظم کو سلام کرتے ہیں. آج ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اگر ہم کرسی پر بیٹھے ہیں, محلے کا امام اگر جا رہا ہے, تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں امام صاحب نے سلام کیوں نہیں کیا, اگلے دن اس کا بوریہ اور بستر تیار کر دیتے ہیں. پیارے توجہ سے میری بات کو سننا. آپ لوگ یقیناً جلسے سننے کے لیے آئے ہیں, ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے رجسٹر دیکھا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, عمر فاروق اعظم نے وہ رجسٹر ان سے لیا ہے. عمر فاروق اعظم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس غریب کی مدد کس نے کرنی ہے, کس یتیم کی مدد کس نے کرنی ہے, کس بڑھیا کی مدد کس نے کرنی ہے. جب سارے ناموں کو دیکھتے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم, عمر نے یہ دیکھا کہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے جس کے آگے اس کے سیوا کرنے والے کا نام نہیں ہے. عمر نے دل میں خیال کیا, ہو نہ ہو اس بڑھیا کا کوئی نہیں ہے, اس بڑھیا کا کوئی نہیں ہے, اب عمر اس کی خدمت کرے گا. پیارے توجہ سے سننا. اگر آج ہم نے مسجد میں 10,000 روپے دے دیا ہے, آج اگر ہم نے مدرسے میں 20,000 روپے دے دیا ہے, تو 20 بار میرے دوستوں اور بزرگوں مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر اعلان کرواتے ہیں, ارے امام صاحب ہم نے 20,000 روپے دیا ہے, آپ نے اعلان نہیں کیا. نظریہ سنو, صحابہ کا نظریہ کیا تھا, میرے آقا کا طریقہ کیا تھا, میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. اگر بلندیوں پر جانا چاہتے ہو نا بچڑا ہو بڑھوا لو, اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پھر سے آسمان پر جائیں, تو میرے دوستوں اور بزرگوں صحابہ کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا. آقا علیہ السلام کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ہم یہ کام کر لیں گے نا تو ہماری عزت پھر سے ہونے لگے گی. آج سے کچھ دور پہلے, آج سے کچھ سال پہلے, تقریباً 50-60 سال پہلے میں نے سنا یہ ہے کہ جب کسی گاؤں میں پنچایت لگا کرتی تھی نا, تو اس پنچایت کا فیصلہ تب تک نہیں ہوتا تھا. ارباب ممبر تھوڑی سی توجہ, اگر اس گاؤں کا فیصلہ تب تک نہیں ہوتا تھا جب تک کوئی مسلمان وہاں پہنچ نہ جائے. سبحان اللہ. اور بزرگوں اگر بات سمجھ میں آ جائے, اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا. کیوں فیصلہ نہیں ہوتا تھا؟ سنو اور اپنے گریبان
درمیان پر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرو. فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا تھا. اگر مسلمان نے فیصلہ کر دیا ہے تو پیارو سنو, کہنے والے یہ کہتے تھے یہ مسلمان ہے, مسلمان. کہنے والے یہ کہتے تھے یہ مسلمان ہے, مسلمان. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں چار سمجھ آ رہی میری بات کڑوی ضرور ہے, لیکن پیارو آج ہمارے معاشرے کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے نوجوانوں سنو میری بات. آج ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسی ہیئر کٹنگ کٹوائی ہے, کس طریقے سے ہم نے کانوں میں بالیاں چھڑوائی ہیں. آج ہمارے چہرے سے داڑھی صفا چٹ نظر آتی ہے. تم کسی محلے سے گزر جاؤ, کوئی کہے گا کہ یہ مسلمان جا رہا. تلخ حقیقت ہے, سنو پیارو. اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے والوں, بجراؤ گڑھ کے سنی غیور مسلمانوں, ایک پیغام لے کر جاؤ. اگر تم کو اپنی عزت پھر سے بحال کروانی ہے, اگر تم کو اپنا اسٹیٹس پھر سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو سنو, آقا کے بتلائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور بہت بڑی کر دوں, ابھی بہت ساری باتیں مولانا چترویدی صاحب نے بتائی نا, گوگل سے حوالے سے بہت ساری باتیں, اور بہت دیر سے آپ لوگوں نے سنا ہے نا. ایک بات, آج سائنس کس نتیجے پر پہنچی ہے جانتے ہو؟ سائنس کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا, سائنس کو ہر کوئی مانتا ہے نا. آج سائنس قرآن کے ایک ایک حرف پر ریسرچ کر رہی ہے. توجہ, پڑھے لکھے حضرات, اہل دانش میں حضرات, مولانا عامر صاحب تھوڑی سی توجہ آپ. آج سائنس, مولانا عامر صاحب, قرآن کے ہر ایک حرف پر ریسرچ کر رہی ہے. 97% ابھی قرآن پر ریسرچ کیا جا چکا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم, نوجوانوں توجہ سے سنو, کتنا پرسنٹ؟ 97% قرآن پر ریسرچ کیا جا چکا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, سائنس یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ قرآن کا ہر لفظ حق نظر آتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ حق نظر آتا ہے. ذرا غور کرو, میرے نبی نے بتایا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. بے شک پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. آج سائنس کیا کہنے پہ مجبور ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو. اور آگے چلوں, پانی کی بات کر لوں, پانی بیٹھ کر پیو. اور کتنی سانسوں میں پیو میرے نبی نے فرمایا؟ بولو نا, کتنی سانسوں میں؟ سائنس کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہ پانی ایک بار میں نہیں پیو, بلکہ بار بار سانس لے کر پیو. بولو نا سبحان اللہ. یہاں پہ سبحان اللہ بولو. میرے خیال میں دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سبحان اللہ, بے شک سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ اصل جگہ ہے. سننا چاہ رہے نا آپ لوگ, بولیں گے تو ختم کر دوں گا میں. نظام صاحب مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ لوگ بولیں گے تو میں ختم کر دوں گا. سائنس نے کیا کہا کہ 3 گھونٹ میں پانی پینا چاہیے. اب یہ ابھی بتا رہا نا سائنس, میرے نبی نے 1450 سال پہلے بتایا. 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, 3 سانسوں میں پینا چاہیے. اور ایک بات اور سائنس کہتا ہے کہ پانی دیکھ کر پی لو, کہیں کچھ ہے تو نہیں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ پہلے پانی اٹھاؤ اور دیکھو. آج سائنس کہنے پہ مجبور ہے نا. ایک بات اور, یہ تو پانی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو عام چیزیں روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنے بار ہم پانی پیتے ہوں گے. کھانے کی بات کر دوں, آج سائنس کہتا ہے کہ کھانا پلیٹ صاف کر کے کھایا کرو. آج سائنس کہہ رہا ہے, آج سائنس کہہ رہا کہ پلیٹ, سارے نوجوان بیٹھے پڑھے لکھے ہو, توجہ ہے, صاف کر کے چاٹ لو. سمجھ آ رہی میری بات؟ کیا کہہ رہا ہے سائنس؟ کہہ رہا
میرے نبی کی سنت پتہ ہے؟ ذرا بتاؤ تو کیا ہے میرے نبی کی سنت؟ یہ پھر سے امام آ گیا، پھر سے امام آگے آگے. یہ ہے اماموں کی حقیقت. سمجھ آ رہی میری بات؟ غور سے سننا، میں ادھر ادھر کی لفاظی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. تمہارے گریبان پر جھانک کر دیکھو کہ آج ہم کہاں آگے کھڑے نوجوانوں. تمہیں شرم آتی ہے داڑیاں رکھنے پر؟ آج وہ 80 سال کا بڈھا 70 سال کا بڈھا بھی صفا چٹ نظر آتا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پیارو سنو، اگر ایک بات اور میں بتا دوں کہ میرے نبی کی سنت ادا کرنے پر، سنت رکھنے پر نہیں. پیارو ادھر ادھر نہیں دیکھو، ہنسنے والی بات نہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر رونے والی بات بتا دو. دل پر ہاتھ رکھو اور میری بات کو غور سے سنو. منا بھائی آپ نے بڑی مشقت کری اس جلسے کو سجانے میں، ایک مکمل پیغام، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہوگی انشاءاللہ. حضرت مولا علی کا صدقہ رہے گا. سمجھ آ رہی میری بات ہے نا؟ کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ ایک وقت کا نمازی نہیں بنا سکتے. لوگوں کی حافظ نظام صاحب، لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ ایک وقت کا نمازی نہیں بنا سکتے. فوراً دوسروں پر انگلی اٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ امام صاحب ایسے نہیں، وہ شاعر صاحب ایسے نہیں. تحقیق کرو پہلے. زندہ باد زندہ باد. پیاروں مجھے بلایا گیا، میں حافظ نظام صاحب کو جانتا تھا کہ حافظ نظام صاحب کیسے ہیں. میں غزل بھائی تھا، حافظ نظام صاحب کیسے ہیں. تحقیق کی بات یہ تھی میں یہاں تک آ جا، میرے پاس فون آتا کہیں کا، میں تو نہیں جان رہا نا. اور ایک بات اور بتا دوں، اگر میں کہیں پر چلا گیا، میں کسی اور کو نہیں، میں اپنے آپ کو لیتا ہوں. ارباب ممبر بالخصوص توجہ، میں مثلاً ابھی پننا گیا تھا، میں جانتا نہیں تھا، پہلی بار پننا گیا تھا. کس کے یہاں پروگرام ہے، کس کے یہاں پروگرام نہیں ہے، اب مجھے معلوم نہیں تھا. صاحب اب وہ سنی ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے. توجہ سے اگر تھوڑا سا بھی مس ہو گیا نا تو سمجھ نہیں پاؤ گے، اور 50 فتوے میرے اوپر لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت اہل دانش مند حضرات بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ مولانا صاحب کو بلا، تھوڑی سی کرو، تحقیق کرو. اور میں وہاں گیا، میں اگر چلا گیا، میں نے اگر بولا ہے تو اعلیٰ حضرت کی باتیں بولی ہیں. میں نے اگر بیان کیا ہے تو حضور اختر رضا کی بات کی ہے، اور میں نے بات اگر بولی ہے تو وہ بولا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والا جنوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو محتاجیے، کون دیتا ہے دینے کو محتاجیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا نبی. اور غم زدوں رضا مزدتی جے کے ہیں. غم زدوں دنیا ستاری، دنیا ستاری نا. آج ہم سب سے زیادہ اگر پشتی پر ہے تو مسلمان قوم ہے. ستاری نا، ستانے دو. مار رہے نا لوگ، مارنے دو. ہمیں تڑپایا جا رہا نا، تڑپانے دو. ہمیں ترسایا جا رہا، ترسانے دو. اعلیٰ حضرت کا مقام، ارباب میں اعلیٰ حضرت کا مقام سب کچھ ہمارے ساتھ. لیکن یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے مکے میں کہا ہے، بتا دیا کہ یہ دنیا کے عیش و آرام تمہارے لیے ہیں، یہ دنیا کے محلات تمہارے لیے ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. لیکن ہمارے مقدر میں اللہ نے ایسی ذات کو لکھا جس کے لیے فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی.
کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مدت دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مدت دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کر دو اصلی بات مولانا فاروق صاحب، آپ کے چہرے سے اجازت نہیں سمجھ آ رہی بولنے کے لیے تو میں بہت ساری باتیں بول سکتا ہوں کیسے بھائی، لیکن وقت ہے جو ہے مجھے بہت لاسٹ میں دیا جاتا ہے۔ پیارو سنو، آپ سنو، میں نے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا جز پڑھا تھا، یہ رات کے اتنے دیر میں ہم بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو ہوں گے پیارو جو اپنے نرم نرم بستر میں گرم گرم بستر میں آرام کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جو ہوں گے اپنے پنکھے اے سی والے روم میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن پیارو سنو، بجرا ہو کر کے سنی غیور مسلمانوں، وہ جو آپ یہاں پر اصلاح معاشرہ کانفرنس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی باتیں سن رہے ہو، غوث اعظم کی باتیں سن رہے ہو، امیر معاویہ کی باتیں سن رہے ہو، حضرت علی کا تذکرہ سن رہے ہو، پیارے توجہ سے میری بات کو سننا، آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اب وہ بدلہ کب دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا؟ آؤ ذرا سنو میرے پیارو، ذرا دیکھو، آپ کی جب اگرچہ میدان محشر ابھی قائم نہیں ہوا ہے، لیکن میرے غیب جاننے والے نبی نے بتا دیا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج جو ہوگا سبر نیزے پر ہوگا۔ پیارو ذرا سنو، آج وہ جب سورج اتنی دور ہے تو گرمی کی تپش ہمیں کتنی محسوس ہوتی ہے، اور زمین آج مٹی کی ہے، اس سمے زمین تانبے کی ہوگی۔ نوجوانوں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک مکمل پیغام، اتنی رات پر جاگ کے جو جلسہ سن رہے ہو، منا بھائی آپ کی طرف سے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنی رات میں جو آپ نے جلسہ سنا، دور دراز سے چل کر لوگ آئے، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت میرے لیے نہیں ہے، یہ محبت قیصر بھائی کے لیے نہیں ہے، یہ محبت علامہ عارف رضا صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ محبت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت آقا رسول کے لیے ہے، صحابہ رسول کے لیے ہے، یہ محبت غوث اعظم کے لیے ہے، یہ محبت عبد القادر کے لیے ہے، یہ محبت خلیف النواز کے لیے ہے، یہ محبت میرے دوستوں اور بزرگوں اعلیٰ حضرت کے لیے ہے، یہ محبت تاج الشریعہ کے لیے ہے۔ لیکن پیارے آؤ ذرا میری بات کو سنو، توجہ سے سننا، میدان محشر جب ابھی قائم نہیں ہوا ہے، لیکن غیب جاننے والے نبی نے بتایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سمانے سے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم یہ ہوگا، کوئی گناہوں کے سبب میں، اپنے گناہوں کے سبب میں میرے دوستوں اور بزرگوں پسینے میں گھلنے تک ڈوبتا نظر آئے گا، کوئی اپنے گناہوں کے سبب میں پسینے میں تیرتا نظر آئے گا۔ زبان کا یہ حال ہوگا، پیاس کا حال یہ ہوگا کہ حلق سے زبان چپک رہی ہوگی، زبان کانٹا نما ہوگی۔ میرے پیاروں، جب اس حال میں میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ کوئی باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی دوست احباب کام آئیں گے۔ پیارے توجہ سے میری بات کو سننا، اے بجرا ہو کر میں مجلس جانے والے لوگوں، اے 2 بجے رات کو آقا کا تذکرہ سننے والے لوگوں، اے 2 بجے رات کو صحابہ کا تذکرہ سننے والے لوگوں، اپنے مقدر پر جاگ جاؤ، اپنے مقدر پر قربان جاؤ، اپنے مقدر کی معراج ہے تمہارے مقدر کی رات، آج کی رات جو ہے وہ تمہارے مقدر کی معراج ہے۔ پیارے توجہ سے میری بات کو سننا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹے باپ کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ دوست کوئی کام آئیں گے، نہ کوئی رشتہ دار کام آئیں گے۔ اور میں نے جب دیکھا کہ یہ بجرا ہو کر میں جو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ نقلی نفسی کے عالم میں تم لوگ بڑے آرام سے بیٹھو۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ مولا، سب لوگ پریشان ہیں، کوئی گناہوں کے سبب میں گناہوں گھٹنوں تک پسینے میں ہے، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی پسینے میں شرابور ہے، لیکن یہ بجراہو گڑھ میں 2:30 بجے رات کو جلسہ سننے والے بڑے اطمینان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ بڑے اطمینان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ عاطف غیبی کی آواز آتی ہے، بلال رضا قادری فقط ان کو مت دیکھ۔ توجہ، اے بلال رضا قادری فقط ان کو مت دیکھ، ذرا آگے بھی تو دیکھ۔ اب میں نے نظر آگے دوڑائی تو میری ماتھے کی نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ جس امام کا نعرہ ہم لگاتے ہیں،
جس امام کے مسلک پر ہم چل رہے ہیں، جس امام کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں کو ایک شعر یاد آیا کہ بہت عظیم ہے مسلک امام، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم ہے جس مسلک کو، توجہ، بہت عظیم ہے مسلک امام اعظم ہے جس مسلک کو میرے احمد رضا سنبھالے، عظیم ہے مسلک امام اعظم جس مسلک کو ہے میرے احمد رضا سنبھالے ہوئے۔ وقت اجازت نہیں دیتا اس پر مکمل گفتگو کرتا، کیونکہ آج ضرورت ہے میرے خیال سے اس بجراہو گڑھ کے چھیتر میں اس چیز کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے دیکھا کیا اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پھر آواز آئی کہ مولا، اور آگے عاطف غیبی سے پھر آواز آتی ہے، اے بلال رضا قادری ذرا نظر تو اور آگے دوڑا، میں نے دیکھا کیا کہ قریب النواز بیٹھے ہیں، اور نظر آگے دوڑائی، میں نے دیکھا کیا عبد القادر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور نظر آگے دوڑائی، دیکھتا کیا ہوں حسنین کریمین بیٹھے کیا ہیں، میں نے اور نظر آگے دوڑائی، دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نظر آگے دوڑائی، دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت عثمان ذو النورین بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اور نظر آگے دوڑائی، دیکھتا کیا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اور نظر آگے دوڑائی، دیکھتا کیا ہوں حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے، مولا ابو بکر تیرے ولی ہیں، تیرے لیے ان کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مولا عمر تیرے ولی ہیں، مولا عباس تیرے ولی ہیں، مولا علی تیرے ولی ہیں، مولا عبد القادر تیرے ولی ہیں، ان تمام کے لیے تیرا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن مولا کل جو 2:30 بجے رات میں بجراہو گھر میں چرچا سن رہے تھے، یہ جو اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے بلال رضا قادری، تم نے آقا کی اس حدیث کو نہیں سنا، المرء مع من احبا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ ہمارے محبت کی دلیل نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے نرم گرم بستر پہ سو رہے ہیں، اور آج ہم 2:30 بجے رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور تذکرہ سننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ تذکرہ سننا کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ تو پیارو، صحابہ کی زندگی سے وہ واقعہ بھی پورا نہیں ہوا، بات بھی مکمل ہوئی، ارباب ممبر کی اجازت نہیں، اور حقیقت ہے کہ تمام لوگ تھکے ہوئے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا، زندگی نے اجازت دی، تو پھر کبھی آنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی مکمل خطاب حضرات نے مولانا عارف صاحب طب اللہ کا سماعت فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعائے مولا ان کے علم میں بے پناہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان تمام چٹکیوں کا صدقہ مولا مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آپ ایک وعدہ کرتے جائیے، اصلاح معاشرہ کانفرنس سے ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔